وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابا صلوات محمد و محمد یقیناً ہم سب طالب علم ہیں، مکتب صادق آل محمد کے ہی طالب علم ہیں، اور یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ تمام ایام میں سے اور شبہ میں سے افضل ترین شب ہے، اور ہمیں اس شب سے یقیناً استفادہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ مقدس مقامات ہیں اور یہ ہمارے لیے یقیناً غنیمت ہیں اور یہ نعمات ہیں، اللہ ہمیں ان نعمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس گھرانے کا ذکر ہے اس گھرانے کی مثالیں بھی موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ شب جمعہ دختر رسول خدا سیدہ کونین والدہ حسنین سبحان اللہ ماشاءاللہ جدہ سادات روز شفاعت کرنے والی مخدومہ سبحان اللہ، جس کے باپ کی عظمت یہ ہے کہ اگر وہ سید الانبیاء ہے تو شوہر یقیناً سید الاولیاء ہے، سبحان اللہ، اور بیٹے بھی بے مثل و بے مثال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مخدومہ کونین کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ بیوی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اے میرے لخت جگر، اے میرے حسنین، اے میرے بیٹے، آج شب جمعہ ہے، ایسا نہ ہو کہ مدینے کی جیسے مائیں اور اولادیں سوئی رہیں گی، زہرا اور زہرا کی اولاد بھی ویسے آرام اور سوئی رہے، بلکہ نہیں، آج کی رات ہم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا اور دعا اور عبادت میں گزارنی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی شرائط یہ جو ہوتی ہے نا ہفتے میں ایک دن آتی ہے، تو یہ بھی اہل بیت کے گھرانے سے ہی مثال ملتی ہے، ان کی عظمت۔ تو میرے امام حسن مجتبی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتا ہے کہ میں اپنی والدہ گرامی کو دیکھتا کبھی قرآن کی تلاوت کبھی دعا میں مشغول ہوتی، سبحان اللہ، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع، کبھی عبادت، سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی امید کا ہے، دختر رسول کی محبت ہمارے لیے مرکز اہل بیت کی محبت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب سیدہ کی محبت دیکھیں، تمام محبتیں آ کر جمع ہو جاتی ہیں اس سیدائن کونین سیدۃ النساء العالمین میں، کہ رسول اللہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی اسی پہ راضی ہوں گا جس پر زہرا راضی ہوگی، سبحان اللہ۔ یہ تو معروف اور مشہور احادیث اور روایات ہیں کہ جو بار بار سن چکے ہیں اور جانتے ہیں، معذرتاً اب وہی عمل کی ضرورت ہے کہ ہمیں حقیقی محب زہرا ہونا چاہیے، سبحان اللہ، اور سید الاولیاء کا بھی مرکز ہے اور حسنین کا بھی مرکز کون ہے؟ جناب سیدہ ہے۔ تو میرے امام حسن مجتبی کہتے ہیں کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا بسم اللہ، تو میں دیکھتا میری والدہ گرامی ہاتھ بلند کر
اپنے شیعوں اور محبوں کے نام لینے کا دعا مانگ رہی ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اللہ ہمارے فلاں محب کی پریشانی کو دور فرما. سبحان اللہ. اے اللہ ہمارے فلاں محب کے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمارے فلاں محب کی جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو. اور یہ مسلمات میں سے ہے کہ یہ زمانہ جس زمانے میں ہم بھی ہیں ہم بھی ان دعاؤں میں شامل ہیں. سبحان جو اللہ. مخدومہ کونین دعا مانگتی تھی اور دعا کرتی تھی تو ہم بھی اس دعاؤں میں. اور یہ بڑا بھی میرے ذہن میں آیا ہے. اگرچہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کہ مخدومہ کونین کی اگر حالات زندگی کو دیکھا جائے تو وہ محبان اہل بیت اور مخدومہ کے اولاد کے محب وہ دعاؤں میں اس وقت بھی شامل حال ہوتے تھے. سبحان اللہ. یہ شب جمعہ ہے. ہم طالب علموں کو میں بھی ایک طالب علم ہوں اس شب سے استفادہ کرنا چاہیے. اور یہ شب جیسا کہ آج محرم کے مناسبت سے بھی آ گئی ہے تو جا کر اسی مخدومہ کریمہ اہل بیت کو باقاعدہ قرصہ دیں اور اپنی التجائیں دعائیں. اور یاد رکھیں یہ دعا مرکز نجات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کچھ لوگوں نے دعا سے انکار کر دیا کہ دعا نہیں بلکہ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے تربیت اولاد یا تربیت شاگردان یا تربیت جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ہماری اولادیں ہوتی ہیں ہمارے طالب علم ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی روایات ہیں کہ کبھی ان کو بد دعا نہ دیں بلکہ دعا دیں. سبحان اللہ. اس کا اثر ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں قرآن مجید میں نے ابھی آپ کو تذکرہ بھی کیا ہے دعا کے حوالے سے کہ دیکھیں جناب ابراہیم کی دعا ہے. اور میں نے قرآن مجید کی اکثر آیات میں دیکھا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایسے الفاظ بھی ہیں اے پروردگارا میری اولاد میری ذریت کو ان بتوں سے دور رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا جیسا کہ تذکرہ بھی آ گیا ہے تو میں 3 عنوان سے جناب ابراہیم کے تذکرہ بھی کر دیتا ہوں کہ ایک ایسا وقت بھی تھا یہی بابل کا علاقہ عراق کا علاقہ کہ جس میں جناب ابراہیم ہمیشہ دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ پروردگار کبھی میں یہ موقع بھی دیکھوں گا کہ تیرا اس زمین پہ ذکر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی تذکرہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی حسرت کہ پروردگار کبھی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ تیری تسبیح ہو رہی ہوگی تیرا ذکر ہو رہا ہوگا اس مقام بابل پر. کیونکہ ہر طرف سے جدھر بھی دیکھتے تھے کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے کوئی نمرود کے ماتا آتا ہے. تنہا ہے جناب ابراہیم تنہا ہے جناب ابراہیم جو ہر وقت اللہ کا ذکر اور خواہش کیا ہے تمنا کیا ہے پروردگار اس مقام بابل پہ میں دیکھوں گا اس مقام بابل پر تیرا ذکر ہوگا تیری تسبیح ہوگی تیرا نام ہوگا. سبحان اللہ. تو خالق نے فرمایا ابراہیم میرے خلیل کی حسرت پوری کر دو گا. بسم اللہ. جاؤ جا کر میرا ذکر جا کر اس زمین پہ میرے خلیل کے سامنے میرا ذکر کرو. سبحان اللہ. تو جب جناب جبرائیل آئے
اور جناب جبرائیل نے اللہ کی تسبیح پڑھی سبحان اللہ اور اللہ کا ذکر کیا، سبوح قدوس سلام سبحان اللہ۔ جب اللہ کا یہ ذکر ہوا تو خلیل الرحمن بہت خوش ہوئے، سبحان اللہ بہت اور خوش ہو کر کہا، اور یہ بھی ہے کہ جناب جبرائیل انسانی شکل میں تھے اور لطافت فرشتہ ذکر ایک خاص ہوتی ہے۔ تو جناب جبرائیل کا ذکر جب جناب ابراہیم نے سنا تو کہا کہ آئے عبد خدا، بندہ خدا، ایک مرتبہ میرے اللہ کا دوبارہ تو ذکر سناؤ۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ تو تمنا ہے نا، اے اللہ کے ذکر کرنے والے، میرے اللہ کا ذکر مجھے دوبارہ سناؤ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ جبرائیل جب وہ دوبارہ کہیں تو اسے کہنا کہ اللہ کے ذکر کرنے پر کچھ خرچ کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ آپ لوگ مولسبان ہیں، پریشان نہ ہو، لیکن وہ امتحان کے طور پر تھا کہ جب جناب جبرائیل کو جناب ابراہیم نے کہا کہ دوبارہ ذکر مجھے اللہ کا سناؤ، تو جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھے کیا دو گے اپنے اللہ کے نام پر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے نام پر تو سب دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے۔ کیا دو گے مجھے اللہ کے نام پر؟ تو جناب جبرائیل کو جناب ابراہیم نے جواب دیا کہ یہ جو میرے پاس مال ہے، دولت ہے، تیسرا حصہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سنایا ذکر، پھر دوبارہ کہا تو پھر جبرائیل نے کہا مجھے کیا دو گے؟ کہا کہ ایک حصہ اور دے دوں گا۔ سبحان اللہ جب تیسری مرتبہ کہا تو پھر پوچھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے کہ یہ سب میں اللہ کے نام پر دے دوں گا۔ تو جناب جبرائیل نے اللہ کا ذکر سنایا اور فوراً کہا کہ یہ امتحان خلیل تھا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کے خلوص کو قبول کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نے آپ کے خلوص کو، یہ تو جناب ابراہیم کا طریقہ تھا، لیکن آئیے اس گھرانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ اس گھرانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نام پر، اللہ کے، اگر دیکھا جائے کہ یہ سب کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اس لیے امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا کہ حاتم طائی بہت بڑا سخی ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ سخی ہے لیکن اسے سخاوت کا طریقہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ سخی ہے لیکن سخاوت کا، کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ سنا ہے کہ حاتم طائی نے 40 دروازے رکھے ہوئے تھے اور آنے والا پہلے دروازے سے شروع ہوتا اور 40ویں دروازے تک جاتا کہ جائے، 1 درہم ہوتا، 2 ہوتے، یہ بطور مثال ہے۔ تو جب وہ آخری دروازے پہ جاتا پتہ نہیں، پھر بھی مطمئن ہوتا کہ نہیں، تو امیر کائنات نے فرمایا کہ آنے والے کو 1 دروازے سے اتنا دیا جائے کہ اسے دوسرے دروازے پر آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ حقیقت یہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سعودی محمد والے محمد بآواز بلند صلوات محمد محمد سخی ہیں لیکن سخاوت کا طریقہ اگر سیکھنا ہے تو اسی دروازے سے، دیکھنا ہے تو ان کے خلوص کو دیکھیں۔ کہ جیسا کہ آج کی شوق عنوان سے کہ سابی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے بھی موجود ہیں، دینے والے بھی موجود ہیں، لینے والے بھی موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ
ظاہر اور ہوتا ہے باطن، جیسا کہ ہم قرآن میں نیاز ہے، توجہ ہے نا؟ بسم اللہ. ہاں نیاز بھی تقسیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں گھر میں ضرور دینا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں دیتے ہیں. ہاں وہ ہمیں، ہاں فلاں کو ضرور دینا. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق ہم سے یہ ہے. ہاں لہذا یہ لینے اور دینے کا بھی مقصد اور ہوتا ہے. ہاں دیکھیں وہ جو خدا کا نام ہے وہ کہاں ہے؟ ہاں وہ کس طریقے سے ہے؟ تو جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ ماشاءاللہ ہاں ہم سب طالب علم ہیں، جب ہمیں بھی مشکل آتی ہے تو ہم بھی منتیں مانتے ہیں، اور منت کے بھی نظر اور منت کے بھی درجے ہوتے ہیں. آج میں کہا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ تو سب ایک یونیورسٹی مصطفیٰ عالمیہ مرکز جو پرانے زمانے میں حوزہ علمیہ کے نام پہ تھا، تو آج تو مرکز ہاں مصطفیٰ عالمیہ کے نام پہ ہے. تو اگر محافل میں جایا کریں تو محافل میں بھی ہاں کافی چیزیں ہوتی ہیں. لازمی نہیں کہ جتنا ہم طالب علم جانتے ہیں وہ عوام بھی جانتی ہے. اگر ایک مولانا صاحب کوئی مسئلہ پوچھ بھی لیتا ہے کہ کہتا ہے کہ جی ہم نے نظر منت لیاز ہاں کڑھائی مانی ہوئی ہے جناب عباس کے نام پہ، ماشاءاللہ. ہاں تو کیا کہنا چاہیے؟ جائزہ ہے. ہاں جب وہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ میں عباس کی منت مانی ہوئی ہے، یہ سب مباحات ہیں، کچھ اب ذات ہیں. ہاں لیکن اہل بیت بھی منت مانتے تھے، ان کا بھی مشکل ہوتی تھی، لیکن مشکل کا وہ مفہوم نہیں ہے کہ جو عام میں ہاں ہم لوگوں نے سٹیج پہ اس طریقے سے پیش کر دیا ہے کہ ان کے لیے کوئی ہاں پریشانی اور مشکلات نہیں ہوتی تھی. نہیں، دنیا میں رہنے کے لیے اللہ کے نمائندوں کو بھی مشکلات ہوتی تھی. یہی جیسا کہ میں بات کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو مقام بابل سے نکال دیا تھا. ہاں آئیے دور کیا جاتے ہیں سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑنا پڑا تو مشکلات تھی نا. ہاں مشکلات اس لیے جیسا کہ اور بیان میں آج کل کے عقائد میں کہ جی علی مشکل کشا ہیں، امیر کائنات مشکل کشا ہونے کے باوجود اپنا حق کیوں نہ وصول کیا؟ تو یہ علی سے پوچھے نا. اس لیے جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے غالباً اشعث بن قیس نے کہا تھا کہ یا علی آپ نے حق اپنی طاقت سے کیوں نہیں وصول کیا تھا؟ تو امیر کائنات نے یہی جواب دیا تھا، اگر آپ اس زمانے میں جیسے صفین کے موقع پر میرے ساتھ میرے مددگار موجود ہیں، اگر اس زمانے میں بھی ہوتے تو میں اپنا حق وصول کر کے میں. یہ نہیں ہے کہ ان کو اس دنیا میں ہاں یہ مرضات بیماری عمومی چیزیں جو عوامی انسان کے ساتھ عام طور پر مربوط ہیں، اس لیے روایات میں ہے کہ حسنین مریض ہوئے. حسنین اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ 3 روزے منت مانی. 3 روزے جب منت مانی، جب منت مانی 3 روزے رکھنے تھے. ہاں اور 3 روزے بھی منت تھے، اور منت ماننے کے بعد واجب ہو جاتا ہے. منت کی ادائیگی تو حسنین شفا یاب ہو گئے. سبحان اللہ. جب صحت یاب ہو گئے اس گھرانے نے روزے رکھنے شروع کر دیے. ہاں موضوع یہی ہے کہ اللہ کے نام پہ دینا، سبحان اللہ. اللہ کے نام پہ خرچ کرنا. تو جب ہاں پہلا روزہ رکھا گیا تو پہلے روزے میں امیر کائنات
علی ابن ابی طالب علیہ السلام افطاری کا انتظام کے حوالے سے اشیاء لے کر آئے. جب لے کر آئے تو جناب سیدہ نے وہ تیار کیا. تیار کرنے کے بعد جب دسترخوان لگا تو دسترخوان پر بیٹھے کون؟ وہی ہستیاں جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے. سبحان اللہ. تو دروازے پہ مسکین آ گیا اور آتے ہی کہا کہ میں ایک مسکین ہوں, مجھے کھانے کے لیے اشیاء چاہیے. دستور اور کلام کیا ہے کہ اگر ضرورت کے مطابق ہو تو ہر گھر واپس بھیج دیتا ہے نا, ہماری ضرورت ہے. اس سے یہ عیب ترین چیز ہے, کسی کو خالی واپس بھیجنا معیوب ہے. لیکن اور بھی راستہ ہے اس سے, یا تو اسے ساتھ بٹھا کر شامل کر لیں تاکہ اس کا گزارا بھی ہو جائے, صاحب خانہ کا بھی گزارا ہو جائے. اور یا یہ ہے کہ ایسے اس محفل میں بیٹھانا ممکن نہ ہو تو پھر ان میں سے کچھ اٹھا کر اس کو دے دیا جائے, کچھ اٹھا کر, تاکہ اس کا بھی گزارا ہو جائے اور صاحبان گھر اور کھانے کا بھی گزارا ہو جائے. لیکن یہ کہیں نہیں دیکھا کہ مانگنے والا ایک ہو, دینے والے سب ہو. مانگنے والا, سوال کرنے والا ایک ہو اور دینے والے سب ہو. اور وہ بھی ایسا جس کے بعد روایات اور تفاسیر یہی کہتی ہیں کہ گھر میں موجود نہیں تھا کہ دوبارہ تیار کر لیا جائے کھانا, بلکہ پانی پی کر گزارا کیا. سبحان اللہ. کیونکہ یہ تو ہمارے گھر میں روش اور طریقہ ہوتا ہے کہ گھر میں سب کچھ موجود ہوتا ہے, لیکن یہ تو علی کے گھر کا طرز اور طریقہ تو نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ علی کے ماننے والا مدینے میں بھوکا ہو اور علی کے پاس کھانے کی اشیاء پڑی ہو. یہ تو ممکن نہیں ہے. جب پہلا دن بھی سب نے اٹھا کر دے دیا. سبحان اللہ. اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ دوسرے دن آنے والے نے اپنا انداز بدل دیا تھا. وہ نہیں کہا کہ جو پہلے دن کہنے والے نے کہا تھا کہ میں, دوسرے دن آنے والے نے کہا کہ میں یتیم ہوں. میں تو پھر اگرچہ مانگنے والا سائل اپنا انداز بدل رہا ہے, دینے والوں کی خشوع اور خضوع میں کوئی فرق نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی فرق ہی نہیں. بس جیسے پہلے تیسرے دن بیائی نہیں ہوئی, آنے والے نے اپنا انداز بدل دیا کہ میں اسیر ہوں, لیکن دینے والوں نے ذرا بھی چہرے پہ وہ روش ہی نہیں اپنائی کہ جس میں خشوع اور خضوع میں کمی ہو جائے. لیکن یہ جو آیت بن کے آئی ہے یہ ان کے دل کی کیفیت اور خشوع اور خضوع کا مقام تھا کہ جب سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ حسنین اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان میں چلنے کی طاقت ہے. نبیوں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھ کر کہا, اے بیٹی یہ تمہارے ہی گھر کی عظمت ہے اور فضیلت ہے. اللہ نے تمہیں انعام کے طور پر سورہ دہر دا دیا. سبحان اللہ. اور اس میں یہی تھا یطعمون الطعام علی حبہ. اللہ حب ہی, اگر مفسرین نے ضمیر کے عنوان سے دو مفہوم بیان کیا, اب طالب علم ہے اس لیے میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک ہے کہ اللہ کی محبت میں انہوں نے کھانا کھلایا. سبحان اللہ.
ہاں یطعمون الطعام علی حبہ، اس کی محبت میں. لیکن ہم مفسرین میں کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات قرآن کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی خشوع اور خضوع والی چیز قبول ہوتی ہے جو اپنی ضرورت ہو، اپنی چاہت ہو. اس لیے کہا گیا کہ ضمیر کا مرج یہی اہل بیت کہ جن کو خود بھی ضرورت تھی، وہ ان اشیاء کو کھانے کی ضرورت سمجھتے تھے اور ان سے محبت رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو جب اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا تو قرآن ان کا قصیدہ بن کے آیا اور ان کی شان بن کے آیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی یتیم کو کھلا رہی ہوتی ہے، کبھی یتیم اور اسیر کو کھلا رہی ہوتی ہیں، کبھی قیدی کو کھلا رہی ہوتی ہیں. لیکن جب وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ایک ہی جواب دیتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم نے اللہ کی راہ کے اور اللہ کے لیے کھانا کھلایا ہے، تمہارے شکرانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے شکرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں عزیزان، اب یہ قرآن کی آیات ہیں اور ان قرآن کی آیات کو تشریح کو دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں کیسے دیا. ضرورت کے باوجود بھی کسی کی ضرورت کو پورا کر. سبحان اللہ. اس لیے اس گھرانے کی یہی شان ہے کہ جب یہ ان کو بھی جا کر کھانا دیتے تھے جن کو ضرورت ہوتی تھی تو آپ نے منہ کو چھپایا ہوا ہوتا تھا. سبحان اللہ. ان کے سرانے رکھ دیتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون دے کے گیا ہے. اس لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فاطمہ زہرا کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر 3 سوال کیے، اور سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہ میں مسافر ہوں، مجھے زیادہ راہ چاہیے، سبحان اللہ، اور مجھے لباس کی ضرورت ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے. تو جب یہی سوال پیغمبر کی بارگاہ میں سائل نے کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش یہ تھی کہ نبیوں کا سردار فرماتے ہیں کون ہے کہ جو اللہ کے راہ میں اسے دے. ایک صاحب نے کہا کہ میں زیادہ راہ میسر کر دیتا ہوں، معین کر دیتا ہوں. زمانے میں سمجھے کرایہ تھا یا سواری تھی. دوسرے صاحب نے کہا کہ میں اس کے لیے لباس مہیا کر دیتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کھانا کھلانا ہے. بسم اللہ. اس محفل میں کسی نے یہ حامی نہیں بھری کہ ہم کھانا بھی کھلا سکتے ہیں. بالآخر سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ سلمان جاؤ، یہ میری بیٹی کے دروازے پہ جا کر کہو یہ فقط وہی مہیا کر سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے بلندر سلوات پڑھ لیں جناب سیدنا کی. صلی علی محمد و آل محمد وعجل الفرج. آیا تصور کیجئے کہ ممکن ہے کہ ازواج پیغمبر کے گھر میں نہ ہو، جناب سیدہ کے گھر میں ہو، لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. یہ تو نہیں ہے کہ پیغمبر کی، یہ مدینے کی بات ہے. بسم اللہ. اور پیغمبر کے اس وقت حرم مطہر بھی کافی تھے. بسم اللہ. تو یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ معین یہ ہے کہ کون ہے کہ جذبہ احسان رکھتا ہے سبحان اللہ. خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا. تو بہرحال جناب سلمان فارسی جناب سیدہ کے دروازے میں آئے تو جناب سیدہ کا بھی گھر کے عنوان سے وہی حالت جو پیغمبر کے اور اصحاب کے، لیکن اس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں ملا. سبحان اللہ.
اس دروازے سے کبھی کوئی خالی. تو جب سلمان نے کہا تو جناب سیدہ نے جواب دیا کہ چچا یہ عموماً الفاظ استعمال ہوتے ہیں احترامان. جناب سلمان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ میری چادر ہے, اسے جائیں گروی رکھ دیں, جاؤ یا گندم اس زمانے کی ضرورت کے حساب سے لے آئے. اور جب لے آئے سلمان فارسی تو جناب سیدہ نے خود تیار کیا. جب کھانا تیار ہو گیا تو جناب سلمان سے کہا کہ جائیں میرے بابا کی خدمت پیش کریں, وہ جو مسافر ہے اور سائل ہے اس کو یہ کھانا کھلایا جائے. تو روایت میں ہے کہ سلمان کہتے ہیں کہ سیدہ کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو. جواب دیا نہیں, اللہ کے لیے, سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہے. تو یہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جناب سیدہ کا یہ مقام ہے تو یہ تو روایات مسلمات میں سے ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی ہم کفر نہیں تھا. تو مولا کائنات کے حالات زندگی کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کیونکہ حالات کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایک مرکز ہے تو یہاں پر یقیناً ایسی صورتحال کے عنوان سے علماء اور فضلاء کو سنانے کے لیے چند روایات ہی پیش کر دیتا ہوں تاکہ ذکر بھی ہو جائے اور ہمارا نام بھی محبان اہل بیت میں شامل ہو جائے. تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ شب جمعہ ہے کہ ہم نے حرم معصومہ کے پاس بھی جانا ہے تو وہاں پر کون سی آرزو لے کر جائیں گے, وہاں پر کس عنوان سے جا کر تذکرہ کرنا ہے. جیسے کہ صاحب مکارم اخلاق لکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے, اے پروردگارا میں مقروض ہوں, میرے قرض کا انتظام ہے. پروردگارا میں شادی شدہ نہیں ہوں, لہذا میں نے شادی کرنی ہے, میرے لیے اتنی رقم کا اہتمام ہو جائے. پروردگارا بعد میں کہ میں نے آگے زندگی بسر کرنی ہے, کاروبار کرنا ہے, اتنی رقم کی ضرورت ہے, یہ بھی میرے لیے انتظام ہو جائے. بہرحال محسن ملت علامہ سے صفدر صلی اللہ مقام ہو فرمایا کرتا تھا اپنے بیان میں کہ جب یہ تین چیزیں ذکر کر دیتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ دعا کرنے والا منصف مزاج تھا, اتنا ہی مانگا ہے جتنا ضرورت ہے, ضرورت سے بڑھ کر. تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کے ساتھ گزرے اور کہا کہ اے شخص یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پر آخرت کی نجات کے لیے دعا مانگی جاتی ہے, تو ہمیں دعا وہ مراحل جو ہم نے آخرت میں طے کرنے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو مجھے روک رہے ہیں؟ ظاہر یہ کہا کہ میں علی ہوں. کہا کہ اگر آپ علی ہیں تو مجھے یہ چیزیں دے دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں میرے لیے یہی آپ انتظام کر دیں. تو میرا کائنات نے فرمایا کہ اچھا تم یہاں پر آخرت کی نجات کے لیے دعا تو مانگو, ہاں یہ میں آپ کے لیے انتظام کر لوں گا کہ آپ فلاں موقع پہ آ جانا مدینے میں, تو میں آپ کے لیے یہ مکمل طور پر انتظام کروں گا. سبحان اللہ. تو آئیے کچھ دنوں کے بعد وہ مدینہ منورہ میں ہی پہنچ گیا. اتفاقاً اس کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی. سبحان اللہ. اور اس نے پوچھا کہ آپ علی بن ابی طالب کو جانتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے میں جانتا ہوں ویسے کوئی بھی نہیں جانتا. سبحان اللہ. کہا کہ اچھا مجھے آپ ان کا ایڈریس بتائیں, گھر بتائیں.
تو امام حسین علیہ السلام سے لے تو امیر کائنات نے جو آیا اپنا کمبر کو کہا یہ غلام کو کہا کہ جاؤ فلاں باغ بیچ کے آؤ. سبحان اللہ. انار کا فلاں باغ جو ہے وہ بیچ کے آؤ. اور گئے اور جا کر بیچا. اس زمانے میں تو یہ سسٹم نہیں تھا جو آج کل ہے. معبود بہرحال سکے تھے جو بہت اچھی خاصی رقم بنی. جیسا کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گٹھڑی بنی کپڑے کی, اس میں باندھ کے لائے. امیر کائنات نے وہ جو قرضہ دینا تھا وعدے کے مطابق اسے دیا. اتنے تک مدینے والوں کو پتہ چل گیا تو روایت میں یہ ہے کہ جب مانگنے والے آئے علی نے مٹھی بھر بھر کے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جب مٹھی بھر بھر کے دے دی, آخر میں وہی کپڑا بچ گیا تھا, وہی چادر بچ گئی جو اٹھائی گھر میں لائے. تو جناب سیدہ نے دیکھ کر کہا یعنی سنا ہے باغ بیچا ہے. کہا ہاں بالکل بیچا ہے. تو ظاہراً آپ جانتے ہیں کہ گھر کے حوالے سے عرف عام جو تقاضے ہوتے ہیں تو پوچھا کہ کم اچھی خاصی ہوتی. کہا قرضہ دینا تھا وہ دیا. پھر اہل مدینہ کو پتہ چلا یہ تو نہیں ہے کہ علی کے پاس ہو اور کوئی خالی واپس چلا جائے. تو علی نے مٹھی بھر بھر کے ہر کو دی. آخر میں یہ چادر بچی ہے جو گھر اٹھا کر لایا ہوں. تو اس وقت جناب سیدہ نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاں شکر ادا کیا, اے اللہ کہ تم نے مجھے کس مقام اور عظمت اور شان والا شعور عطا. تو یہ مثال ہے عوام الناس کو سنانے کی نہیں ہے, یہ ہمارے عمل کی ضرورت ہے. اگر ہم طالب علم ہیں, مکتب صادق آل محمد کے طالب علم ہیں, تو ہماری زندگی میں جتنے بھی مشکلات ہوں تو ہمیں مشکلات وہ دیکھنی چاہیے جو اہل بیت نے عمل کرنا. اس لیے روایات میں جو ملتا ہے کہ پوری زندگی علی سے سوال نہیں کیا جاتا. ایک مرتبہ امیر کائنات نے سوال پڑھنا ہے بلکہ امیر کائنات خود کہتے ہیں زہرا آج علی کا دل چاہتا ہے کچھ مانگو. کہ یاد بابا نے کہا تھا علی سے کوئی سوال. کہنے لگے آج علی جو کہے کہا کہ یاد اگر ممکن ہو جی چاہتا ہے انار. سبحان اللہ. مختصر وقت کے اعتبار سے امیر کائنات مدینہ میں ایک صاحب خانہ کے گھر گئے اور انار کا مطالبہ کیا. تو اس نے کہا کہ یار یہ موسم ہی نہیں ہے. کہنے نے کہا کہ آپ کے گھر میں انار ہے. وہ کہتا ہے کہ گھر کا حالات میں جانتا ہوں یا آپ جانتا ہے. ملا کر جب تکرار ہوا گھر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا کہ علی ہے. انار کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کہا کہ ہاں بالکل انار میرے پاس ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انار لیا, رقم دی, زیادہ دی, وقت کے اعتبار سے کرو. اس نے کہا یار اس کی قیمت یہ ہے. کہا کہ جس نے رکھا ہوا تھا سنبھالا ہوا تھا اسے منفعت کی نیت تھی نا. واپس آ رہے ہیں آگے, راستے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے انتہائی عجیب سے حالت میں. علی نے اسے گود میں لیا, شفقت کا ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ. اس نے آنکھیں کھولی, پوچھا کچھ چاہتے ہو؟ کہا انار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی نے حصہ کیا, آدھا کھلایا, پھر آدھا کھلایا. اب علی چلے ہیں گھر. ہاں یہ امتحان حقیقی ہوتا ہے. ہاں یہ نہ فضول کرنا کہ آج بیت کا امتحان جب ہوتا ہے وہ امتحان حقیقی ہوتا ہے. یہ نہیں تھا کہ جب جائیں گے تو پتہ تھا. علم تو خدا دیتا ہے. انبیاء اور رسول ائمۃ الہدیٰ کو علم خدا دیتا ہے وحی کے ذریعے, الہام کے ذریعے. لیکن جب وہ امتحان کی حالت میں ہوتا ہے تو امتحان ہوتا ہے نا. تو جب گھر میں داخل ہونے لگے تو دیکھا سیدہ کے پاس
اچھے خاصا آج کشت میں انار رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو پوچھا کہ کہاں سے ہے؟ بابا کہا کہ یا علی دروازے پہ ایک شخص آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ یہ علی نے بھیجے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ کے نام پہ دینا مشکل ہے، کیونکہ جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک اسباب کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ تو حقیقت ہے، ہم طالب علم کا رازق بھی خدا ہے اور اس نے ضمانت دی ہے۔ یہ آخری جملہ ہے میرے، اس نے ضمانت دی ہے، اور کوئی ہی ایسا طالب علم نہیں ہے کہ جو اپنے خاندان میں سے طالب علم ہونے کے اعتبار سے پریشان حال ہو، کبھی بھوکا سویا ہو۔ اس کے لیے خالق نے ضمانت دی ہوئی ہے نا۔ سبحان اللہ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم پہچانیں، معرفت حاصل کریں قرآن کی اور پاک حسن کے فرمان کی، سبحان اللہ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن سے جدا نہیں، اور قرآن ان سے اور یہ جدا ہو بھی نہیں سکتے۔ ہاں اسی لیے روایات میں جو ملتا ہے کہ دنیا نے حسین ابن علی کے سر کو جسم سے جدا کر لیا تھا، قرآن سے جدا نہیں کر سکے۔ کہ جو یہ باعث بیان کرتے ہیں کہ نوک نیزے پہ قرآن پڑھا تھا حسین، نوک نیزے پہ قرآن پڑھا تھا حسین، اور سننے والی تھی بہنیں۔ کون بہن؟ جس کو حسین ساتھ لائے تھے۔ اس لیے جب میدان کربلا میں پہنچے ہیں، غالباً 2 محرم کی دن تھا یا رات تھی، تو پوچھتی ہے مخدومہ، بھائیا میں قافلے کے ارد گرد عجیب سے بین سنتی ہوں۔ تو میرے امام نے رو کر فرمایا کہ زینب بہن، آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہماری ماں زہرا مدینے میں آئے؟ نہیں، مدینے میں نہیں آئے، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے زہرا بھی ساتھ ہے۔ یہ بیان کرنے والی اور کوئی نہیں، رسول کی دنیا بیٹی ہے، یہ اور کوئی نہیں، یہ زہرا ہے۔ روایات میں بنتا ہے نا، پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، ہاتھ بھی زخمی تھا، لیکن اتنی محبت تھی حسین سے، اور اس کی شاہد مثال دی جاتی ہے، جیسا کہ نعمت الجزائی نے اپنے واقعات میں تذکرہ کیا ہے کہ جب چلتا ہوا کافرہ رک گیا تھا تو پوچھا تھا سید السجاد سے، شیبر نے سجاد بتائیں یہ کافرہ کیوں رک گیا ہے، آپ کے بابا کیوں رک گئے ہیں؟ تو میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا کوئی ایسا بچہ رہ گیا ہے جس سے میرے بابا کو بہت زیادہ محبت ہے، اور میرے بابا اس سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا سید السجاد پہلا موقع تو نہیں ہے کہ ایک بچہ رہ گیا ہو، گر گیا ہو، تو جواب ملا کہ یہ وہ بچی ہے جو میرے بابا کے سینے میں سوتی تھی، یہ میری بہن سکینہ ہے۔ تو سید السجاد دیکھا کہ وہ شیبر جا رہا ہے، کہا کہ شیبر تم نہ جاؤ۔ روایات میں ملتا ہے ثانی زہرا نے کہا سجاد میں جاتی ہوں، سکینہ کو تلاش کر کے لاتی ہوں۔ حضرت جناب زینب آئی اور صحرا میں، کون زینب؟ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، جو نانے کے روزے پر رات کو جایا کرتے تھے۔
اب سہلا ہے، ہاں عباس بھی نہیں ہے، قاسم بھی نہیں ہے، زینب سکینہ کو تلاش کر رہی ہے، کہہ رہی ہے سکینہ کہاں، بھومی تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ بالآخر دیکھا کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سکینہ ایک خاتون کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ خاتون پیار اور محبت کر رہی ہے۔ جب جناب زینب سامنے آئی، سکینہ لپٹ گئی۔ اس وقت جناب زینب نے کہا اے خاتون میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن میرے پاس کچھ رہا نہیں، میرے بھائی مارے گئے، میرا